بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شافع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کی توبہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ روٹھے مخالفوں کو رضامند کرتا ہے، کیونکہ توبہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ وہ مظالم سے باز آئے۔ اگر اس کی طاقت میں ہو کہ وہ مخالفوں کے حقوق ادا کر دے تو ضرور ادا کرے، یا پھر وہ لوگ اپنی مرضی سے معاف کر دے تو بہتر ہے، ورنہ عہد کرے کہ ممکن ہونے پر ان کے حقوق ادا کر دے گا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ توبہ کرنے والوں کے صفات و احوال ہیں جو ان کے خصائل میں شامل ہیں، اور وہ توبہ ہی میں گنے جاتے ہیں کیونکہ ان کی صفات ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ ان کی صحت کی شرط ہیں۔ توبہ کے اسی مفہوم کی طرف شیوخ کے اقوال کا اشارہ ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حکایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک قصہ گو کے پاس جایا کرتا تھا، اس کے کلام کا مجھ پر اثر ہوا، مگر جب میں وہاں سے اٹھا تو وہ اثر باقی نہ رہا۔ انہوں نے فرمایا میں دوبارہ اس کی مجلس میں گیا اور اس کا کلام سنا تو اس کا برے دل پر برابر اثر ہوا۔ اسی حالت میں میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے شریعت کے مخالفت کے سارے آلات توڑ دیے اور راہ مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ یہ حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ کے پاس بیان ہوئی تو انہوں نے کہا، ایک چڑیا نے کونج کا شکار کر لیا اور کونج کا شکار چڑیا نے کر لیا۔ آپ نے چڑیا سے مراد قصہ گو لیا اور شکار کرنے والے سے مراد سیدنا حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لیا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حکایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کئی بار اپنا پیشہ چھوڑا مگر پھر وہی کام کرنا شروع کیا، آخر اس پیشے نے مجھے چھوڑ دیا جس کے بعد میں نے وہ کام نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ابو عمر بن نجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ابتدائی دور میں ابو عثمان کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ان کے دل پہ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہوا تو وہ تائب ہو گئے، پھر ان سے غفلت ہوئی۔ اب ابو عثمان رحمۃ اللہ کو دیکھتے تو بھاگ جاتے اور ان کی مجلس میں نہ جاتے۔ ایک مرتبہ ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک سامنے آ گئے۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے رستے پہ ہو گئے۔ انہوں نے پیچھا کیا اور چلتے چلتے انہیں جا پکڑا اور کہا، اے بیٹے، جو شخص تجھ سے معصوم ہونے کی بنا پر محبت کرتا ہے اس کی مجلس میں نہ جا، ابو عثمان تجھے اسی حالت میں نفع پہنچا سکتا ہے۔ راوی کے مطابق ابو بکر بن نجید رحمۃ اللہ علیہ توبہ کر کے ان کے مرید ہو گئے اور پھر توبہ پر قائم رہے۔ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے پیر و مرشد ہیں، میں نے ان سے سنا کہ ایک مرید نے توبہ کی پھر سستی کر گیا۔ وہ کچھ دنوں تک سوچتا رہا کہ اگر دوبارہ توبہ کر لے تو اس کی پہلی توبہ کا کیا بنے گا۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں، تو نے ہماری اتباع کی تو ہم نے اسے پسند کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں مہلت دی، واپس لوٹو گے تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ پھر وہ مرید توبہ کر کے ارادت مند بن گیا اور ثابت قدم رہا۔ آدمی جب گناہ چھوڑ دیتا ہے اور دل سے اسرار کی گرہ کھول دیتا ہے اور پختہ وعدہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے دل پر صحیح شرمساری واقع ہوتی ہے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، حسرت میں مبتلا ہوتا ہے اور افعال بد کے ارتکاب پر نادم ہوتا ہے۔ اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے اور مجاہدہ صحیح قرار پاتا ہے۔ وہ لوگوں سے میل جول رکھنے کی بجائے ان سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور برے دوستوں سے ملاقات چھوڑ کر متنفر ہو کر خلوت پسند ہو جاتا ہے۔ اس کے شب و روز افسوس میں گزرتے ہیں اور اکثر صدقے دل سے شرمسار ہوتا ہے اور اپنے آنسوؤں کے پانی سے نشانات لغزش مٹاتا ہے۔ اچھی طرح تائب ہو کر گناہوں کے زخموں کا علاج کرتا ہے،
اپنے دوستوں میں گناہ کی شہرت پاتا ہے اور اس کی کمزوری بتاتی ہے کہ وہ صحیح ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شافع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔